اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بری حکایات۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے میں دو شخصیات کا یعنی دو بزرگان دین کا ذکر کریں گے، اور ان میں سے ایک شخصیت جی ہاں وہ خواتین میں سے ہیں، اور اب تک الحمدللہ عز و جل ہم نے وہ بزرگان دین کا جو مرد حضرات میں سے تھے تو ان کا ہم نے ذکر کیا۔ اب خواتین میں سے ایک بڑی ہی پیاری شخصیت کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی ہم جس کا تذکرہ شروع کریں گے ان کا پیارا نام ہے حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر ان کے بعد ایک اور بڑی ہی پیاری اور بیسٹ پرسنالٹی کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کے بلند پایا راویان حدیث میں سے ایک تھے۔ جی ہاں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث پاک کی روایتیں کی ہیں۔ کوفہ میں ان سے بڑھ کر کوئی حافظ الحدیث نہ تھا، اور آپ مستند یعنی حدیث میں بہت پختہ تھے۔ اب آئیے آپ کی زندگی کا انداز کس طرح کا تھا، آپ کس قدر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا کرتے، اور اللہ پاک نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی چھت پر نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے انتقال کے بعد ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آل فلاں کی چھت پر جو درخت کا تنا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس بچے کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا وہ درخت کا تنا نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو اپنی چھت پر کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی آپ اس قدر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے اور اس قدر قیام فرمایا کرتے، کھڑے رہتے رب کی عبادت کے لیے، کہ بچوں کا حال پھر یہ تھا کہ وہ چھت پر کھڑے کھڑے آپ کو جب عبادت میں دیکھتے تو ایسا لگتا کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی درخت کا تنا ہو۔ اور پھر انتقال کے بعد ہوا بھی اسی طرح سے کہ بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ درخت کا تنا کہاں گیا جو اس گھر کی چھت پر نظر آتا تھا، تو اس کی ماں نے پھر اس کا اظہار کیا کہ وہ کوئی درخت کا تنا نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو اپنے چھت پر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک دن کو روزہ رکھا اور شب بھر عبادت میں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل روتے رہتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ان سے ارشاد فرماتی کہ بیٹا کہ اتنا رو رہے ہو؟ تو جواباً عرض کرتے، میں جانتا ہوں جو سلوک میں نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگاتے اور ہونٹوں کو تری سے آراستہ کرتے، پھر لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایسا اس لیے کرتے تاکہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت پر مطلع نہ ہوں۔ اب یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو پریزنٹ دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ
آپ کو روتا دیکھ کر ماں نے آپ سے کیا سوال کیا کہ اتنا روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے جواباً اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں جانتا ہوں کہ میرے نفس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ یعنی کہ خوف خدا سے لبریز یہ بات ہے کہ اتنی نیکیوں کے باوجود کہ 40 سال تک دن میں روزہ رکھتے، ساری رات عبادت میں مصروف رہتے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ مزید دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جب صبح ہوتی یعنی رات بھر آپ روتے ہوئے گزار رہے ہیں، عبادت میں گزار رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی رات بھر جاگا ہوا ہو، عبادت میں مصروف ہے، خوف خدا کی وجہ سے جب اتنا وہ رو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی آنکھیں سوج جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی رو کر آیا ہوا ہے۔ لیکن آپ اکیلے میں چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، اور پھر جب دن میں لوگوں کے سامنے جب باہر جاتے تو پھر ایسا عمل جو ہے نا وہ اپناتے کہ آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، سر میں تیل لگاتے اور ہونٹوں کو جو ہے نا وہ تری سے آراستہ کرتے کہ کسی اینگل سے جو ہے نا وہ پتہ نہ چلے کہ یہ رات بھر اس طرح رو کر جو ہے اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، رو رو کر گریہ وزاری کرتے ہوئے رات کو گزارتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے اخلاص کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنے رب کی خوب عبادت کریں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ عز و جل ایسے ایسے اولیاء کرام اس امت میں پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اس طرح عبادت کی اور بہترین فرامین سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، اور بندہ جب ان کے فرامین کو سنتا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو ان کے روشن دلوں کے صدقے اللہ پاک اس پر عمل کرنے والے کے دل کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے یقیناً بڑی عقیدت رکھیں، بڑی محبت رکھیں۔ یہ جو ابھی واقعات ہم سن رہے ہیں اور ہمارا پروگرام ہی ہے رحمت بھری حکایات، تو یہاں ایک بات اور بھی جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نا اپنے گھر کے اندر ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پھر کہیں اور بیٹھ کر کے بھی آپ نے موبائل کی اسکرین پر FGN چینل کے ذریعے سے مجھے آپ سن رہے ہیں، لیکن میں مشورتاً ایک بات جو ہے نا وہ آپ کو عرض کروں گا کہ آپ بھی جو ہے نا مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کی کتابیں حاصل کیجیے اور اپنے بچوں کو ادھر ادھر کی سٹوریز بتانے کے بجائے، جھوٹی کہانیاں سنانے کے بجائے، کارٹونز دکھانے کے بجائے، یا پھر اس طرح کی فضول باتیں جو ہوتی ہے نا ناولز وغیرہ کے ذریعے سے جو مل رہی ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ بچے کارٹون کے ذریعے سے جانور وغیرہ کو دیکھ کر کے وہ ایک اسٹوری کے طور پر اس کو سن رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نیگیٹو ہوتی ہے، اور پھر وہ لائف کے اندر بچوں کی اثر انداز بھی ہوتی ہیں کہ کبھی جو ہے نا وہ بچے ایسے ایسے کھیل کود دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی اسٹوریز سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو مارنے توڑنے اور پھر اس طرح کی زیادتی کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، تو بچے بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اس جیسا عمل کروں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی طرح بن کے دکھاؤں گا، تو کبھی یہ ان کے نقصان کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ بڑا ہی پیارا اور بہترین ہمارا پروگرام ہے کہ جس میں ہم بزرگان دین کی رحمت بھری حکایتیں سن رہے ہیں، ان کے فرامین سن رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ان پر جو کرم نوازیاں فرمائی، ان کو جو انعامات عطا فرمائے، آخرت کے لیے انہیں بلند رتبے جو عطا فرمائے، یہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو آپ خود اپنی زبانی، جی ہاں اپنی زبان سے اپنے بچوں کو آپ سنائیں، FGN چینل پر ان کو بٹھائیں اور اس طرح کی بہاریں ان کو سنائیں تاکہ بچپن ہی سے ان کی ایک اچھی تربیت ہو اور ان کے ذہنوں میں وہ ایسی اسٹوریز کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی اسٹوریز ان کے ذہنوں میں اسٹور ہونے کے بجائے ہمارے بزرگان دین کی جو ہے نا یہ اسٹوریز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ حکایتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ جب بڑے ہوں، عمر کے اسٹیج پر پہنچے جہاں ان کے ذمے بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی جو ہے نا ان کے کندھوں پر آ جاتی ہے، تو وہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سنبھال سکیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے گھر و خاندان کو بھی سنبھال سکیں، خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مزید اور کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 132 سنہ ہجری بمطابق 750 سنہ عیسوی میں ہوئی، اور حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا
منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ قریب تھا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی نبی علیہ السلام کا سا عمل لے کر حاضر ہوتا۔ پھر حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 60 سال، جی ہاں 60 ایئرس اس طرح گزارے کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ اللہ پاک ان کی عبادت، ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ اسٹارٹ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ایک ایسی شخصیت کا ہم ذکر خیر کریں گے کہ جو خواتین میں سے ہیں اور بڑی مشہور ولیہ ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بڑا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ نے کئی مرتبہ اس پیاری شخصیت کا نام سن رکھا ہوگا، اور وہ ہیں پیاری شخصیت حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا۔ جی ہاں، عموماً جو ہے نا عدویہ آپ کے نام کے آگے جنرلی طور پر ہم سنتے نہیں ہیں، اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن شارٹ نام کے اعتبار سے نا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا یہ ہم بارہا نام سنتے رہتے ہیں۔ تو آج آئیے اللہ پاک کی اس کامل ولیہ کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر خیر کرتے ہیں، اور ان کے فرامین کو بھی انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انٹروڈکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدتنا رابعہ بنت اسماعیل عدویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کی نہایت ہی مشہور و معروف نیک خاتون تھی۔ آپ کی جائے ولادت، یعنی آپ کے ولادت کا جو مقام ہے، شہر ہے، یہ بصرہ ہے۔ عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی کے متعلق آپ کے کثیر واقعات مشہور ہیں۔ 135 سنہ ہجری بمطابق 752 سنہ عیسوی کو مقام قدس میں وصال ہوا، اور مزار فائز الانوار قدس کے مشرقی مضافات میں جبل طور کی چوٹی پر بنا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدتنا عبدہ بنت ابو شوال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ پاک کی نیک بندی اور حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خادمہ تھی۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات نوافل ادا فرماتی، اور صبح صادق کی ابتدا میں مصلی ہی پر کچھ دیر نیند کر لیتی، اور جب روشنی پھیلنے لگتی تو گھبرا کر نیند سے بیدار ہو جاتی اور فرمانے لگتی کہ اے نفس، تو کب تک سوتا رہے گا اور کب اٹھے گا؟ ان قریب تو ایسی نیند سوئے گا کہ پھر قیامت تک نہ اٹھ سکے گا۔ ساری زندگی یہی معمول رہا، یہاں تک کہ آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئی، انتقال فرما گئی۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ کیسا نہ آپ کا عمل تھا، اور بالخصوص خواتین کے لیے تو یہ ایک آئیڈیل صورت ہے کہ کس قدر جو ہے نا وہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی، اپنے مصلی ہی پر کچھ دیر آرام فرما لیتی، اور جب روشنی پھیلنے لگتی تو گھبرا کر اٹھ کر اپنے نفس سے کہتی کہ اے نفس، تو کب تک سوتا رہے گا اور کب اٹھے گا؟ اور ان قریب ایک ایسی نیند تو سوئے گا کہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یقیناً وہ حال ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے کہ ان قریب ہم ایسی نیند سوئیں گے، ہمارا نفس بھی ایسی نیند سوئے گا کہ قیامت کے دن ہی جو ہے نا اس کو بیدار کیا جائے گا۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ پیاری خاتون حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آئیے کچھ فرامین کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کو سنیں گے بھی اور اپنی لائف میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بندہ نیک کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے عمل کے عیوب و نقائص اس پر ظاہر کر دیتا ہے، پس وہ دوسروں کے عیوب کو چھوڑ کر اپنے عیوب و نقائص دور کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلا فرمان ہے نا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اب آپ اس پر غور کریں اور ہم اپنی نا پریکٹیکل لائف پر غور کریں کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عمل کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں جو عیب ہیں
یعنی کہ وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی لائف کے اندر جو عیوب پیدا ہو چکے ہیں، جو کمیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو نقص اس کی زندگی میں آ چکے ہیں، اللہ پاک اس کے وہ ظاہر اس کے اوپر فرما دیتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں نہیں لگتا۔ جی ہاں، ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے نا تو شاید ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یار وہ ایسے کرتا ہے، اس کا ایسا عمل ہے، اس نے یہ کر دیا، اس کے گھر کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اگر فیملی کے ساتھ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں ہیں تو شاید عیب تلاش کرنے کے لیے میں ایک دبے الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم سائیڈ میں کان بھی لگا دیتے ہیں اپنے بھائی کے دروازے پر کہ یہ کیا بات کر رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، اس کی کوئی بات سننے میں آ جائے، دیکھنے میں آ جائے۔ تو اب اتنی بھی کیا تشویش ہے کہ لوگوں کے عیب ہم تلاش کرنے میں اس قدر جو ہے نا منہمک ہو چکے ہیں، اتنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انوالو کر لیا ہے ہم نے کہ اپنے عیب ہی ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور پھر کیسے نظر آئیں کہ عمل جو ہے نا اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور پھر اگر اس کو جنرلی طور پر اگر دیکھا جائے تو شاید آج جو ہے نا وہ دور ایسا ہو چکا ہے کہ نیکی کر کے جو ہے نا بندہ وہ چھپائے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ جنرلی بات کہہ رہا ہوں میں، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی پر الزام تراشی کرنی چاہیے، اور نہ کسی کے بارے میں نگیٹیو سوچنا چاہیے۔ یہ نہ پرسنلی اپنی بات چل رہی ہے، یہ بھی نہ ایک بڑا نقص ہمارے اندر ہے کہ جب اپنی کوئی جو ہے نا اصلاح کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا پکچر ہمارے سامنے نہیں آتا، ہمارا جو تصور بنتا ہے نا کہ ہاں یار اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولے نا، اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، میں نے ایک کلچر کی بات کی ہے کہ شاید آج نیکی کرنے کے بعد بھی نا ہمارا کلچر ایسا ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کی امیج آنی چاہیے، وہ سوشل میڈیا پر جائے، وہ پرنٹ میڈیا میں جائے اور لوگ جو ہے نا مجھے صدقہ دیتے ہوئے دیکھیں۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کی طرف سے یا امام صاحب کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر فلاں کام کروانا ہے، میں نے کچھ رقم دی تو دل میں تمنا ہے کہ بھائی مائک پر جو ہے نا میرا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ میں نے مسجد کے لیے اتنی رقم دی ہے، فلاں چیز دی ہے، فلاں جو ہے نا میں نے کمیٹی والوں کی مدد کی ہے یا امام صاحب کی مدد کی ہے۔ بندہ دنیا سے جو ہے نا اپنے دل و دماغ کو دور کر کے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس مقدس مقام پر جا کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک وقت، ایک لمحہ شاید ایسا آتا ہے کہ اسی خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے بندہ سیلفی لیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اپنی امیج ڈال رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے، لیکن ہم غور کریں کہ ہماری نیکیاں جب اس قدر ہائی لائٹ ہو رہی ہوں تو پھر دل میں اخلاص کہاں ہے؟ کیا اخلاص کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے؟ اور میرا عمل جب اخلاص کے ساتھ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سوشل میڈیا پر آنے والا مخلص نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے نواز دے، لیکن بات جو ہے نا وہ چل رہی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی۔ اور حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے اس فرمان کی کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب اس کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ورنہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہیں تو اس عمل کو چھوڑنا چاہیے، اس برائی کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اخلاص کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ آئیے دوسرا ایک اور فرمان حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ہم سنتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی اذان سنی، قیامت کے دن کے منادی کو یاد کیا، اور میں نے جب بھی گرمی محسوس کی، محشر کی گرمی کو یاد کیا۔ بزرگان دین کی واقعی شان بڑی نرالی ہے کہ جب یہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا اپنے قریب محسوس کرتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ان کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اور کتنی پیاری بات جو ہے نا وہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی آپ فرماتی کہ میں اذان سنتی ہوں تو ایسا محسوس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح ایک اعلان کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اٹھنے کی یاد یہاں کی جا رہی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو ہے نا یہاں پر یاد کی جا رہی ہے۔ اور اب فرماتی کہ گرمی، تو اب گرمی پر ہم غور کر لیں نا، بڑی ڈسکس ہوتی کہ یار کلائمیٹ بڑا چینج ہو گیا ہے، اور گلوبل وارمنگ پر جو ہے نا وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن گرمی کے بعد یعنی گرمی کو جو فیل کیا ہم نے، کیا ہمارے دل میں بھی کبھی قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ،
قیامت کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوا ہو تو یقیناً بزرگان دین کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جو ہے نا بزرگوں کے قدموں میں پڑے رہیں، جی ہاں، ان کو یاد کرتے رہیں، ان کے فرامین پڑھتے رہیں، ان کے واقعات پڑھتے رہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر نا بزرگان دین کی کمی نہیں ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل علماء اہل سنت موجود ہیں۔ جہاں جہاں آپ کسی عالم اہل سنت کو پاتے ہیں وہاں ضرور ان کی خدمت میں حاضری دیں، بیٹھا کریں اور پھر ان سے کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور فرمان ہے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا، اور اس فرمان سے جو ہے نا آپ کی شان و شوکت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جنات نظر آیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے حور عین کو اپنے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے، یعنی میں اپنے گھر میں حور عین کو آتے جاتے دیکھتی ہوں اور وہ اپنے کپڑوں سے مجھے ڈھانپ لیتی ہیں۔ جی ہاں، اب جس کی نظروں کا عالم یہ ہو کہ وہ حور عین کو، جی ہاں، جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، حور عین ہیں، تو ان کو یہ اپنی آنکھوں سے دنیا ہی کے اندر اپنے گھر میں آتے جاتے دیکھتی ہوں، اور وہ حور عین ان کو اپنے کپڑوں سے جو ہے نا دنیا کے اندر ڈھانپ رہی ہیں، تو پھر اللہ پاک نے ان کو قیامت کے دن کے لیے کیا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ آئیے مزید جو ہے نا حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مسمع بن عاصم کہتے ہیں کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اتنی بیمار ہوئی کہ نماز تہجد ادا کرنا دشوار ہو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جب تمام لوگ سو رہے ہوں اس وقت تمہارا نماز پڑھنا نور ہے، اور تمہاری نیند اس نماز کی ضد ہے جو تمہارے لیے ستون ہے، اور اگر تم سمجھو تو تمہاری زندگی تمہارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے اور مہلت بہت تھوڑی ہے، اور کسی کام کا عادی یا تو اس کام کے سبب فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اذان فجر کے سبب میری آنکھ کھل گئی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ بڑی پیاری باتیں جو ہے نا اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی کہ تمہارا اس وقت جو ہے نا نماز ادا کرنا تمہارے لیے نور ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ آدھی رات کے وقت میں اٹھیں، کبھی تہجد ادا کریں، صلاۃ اللیل ادا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر تم سمجھو تو تمہاری زندگی تمہارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، اور زندگی اتنی ہے کہ مہلت بہت کم ہے تمہارے پاس، تو جو کچھ کرنا ہے نا اسی کے اندر کرنا ہے۔ اور بندہ جب کسی کام کو اپنی عادت میں وہ شامل کر لیتا ہے، اس کام کا عادی بن جاتا ہے نا، تو وہ کام یا تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے یا پھر وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نا نماز کا عادی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز کی عادت اسے فائدہ پہنچائے گی، اور ایک بندہ جو ہے نا اپنے عمل کا عادی ہے اور وہ شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی شراب کی یہ جو عادت ہے نا جو اس کو عادی بنا چکی ہے وہ اسے نقصان پہنچائے گی۔ تو عادت اچھی ہو تو بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور عادت بری ہو جائے تو پھر وہ بندے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے فکر آخرت بھی کریں، اور خوب خوب عمل کی طرف ہم اپنے آپ کو راغب کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے مزید حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی خادمہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر ارشاد فرمایا کہ اے عبدہ، میری موت کی خبر کسی کو نہ دینا، اور مجھے میرے اسی جبہ میں کفن دے دینا۔ یہ بالوں سے بنا ہوا جبہ تھا، اسی میں آپ شب بیداری فرمایا کرتی تھی۔ ہم نے اسی جبہ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کی ایک چادر میں آپ کو کفن دے دیا جسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا اوڑھا کرتی تھی۔ تقریباً 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ نے موٹے ریشم کی سبز پوشاک پہن رکھی تھی اور باریک ریشم کی سبز چادر اوڑھی ہوئی تھی۔
اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہ دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے رابعہ بصریہ، وہ جبہ اور اوڑھنی کہاں گئے جس میں ہم نے آپ کو کفن دیا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس کفن کے بدلے مجھے یہ عظیم الشان لباس عطا کر دیا گیا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو۔ میرے اس کفن کو لپیٹ کر محفوظ کر دیا گیا ہے اور مجھے اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن اسی کفن کے بدلے مجھے پورا پورا ثواب عطا کیا جائے۔ میں نے پوچھا، دنیا میں آپ اسی کرم نوازی کی خاطر عمل کیا کرتی تھیں؟ یعنی سوال کیا کہ کیا آپ دنیا میں اسی کرم نوازی کی خاطر عمل کیا کرتی تھی کہ مرنے کے بعد آپ پر یہ کرم نوازی ہو؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے دوستوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ میں نے عرض کی، عبدہ بنت ابی کلاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، افسوس ہم تو پیچھے رہ گئے اور وہ بلند درجات پانے میں ہم سے بھی سبقت لے گئی۔ میں نے عرض کی کہ وہ کیسے ہوا کہ وہ سبقت لے گئی، وہ آگے بڑھ گئی، حالانکہ لوگوں میں آپ کا مقام و مرتبہ ان سے زیادہ تھا؟ تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کی صبح اور شام کس حال میں ہوتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، حضرت سیدنا ابو مالک زیغم رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا، وہ جب چاہتے ہیں اللہ پاک کا دیدار کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی، حضرت سیدنا بشر بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، ان کے تو کیا کہنے، انہیں ان کی امیدوں سے کہیں بڑھ کر عطا کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب میں قرب الہی حاصل کر سکوں۔ جی ہاں، بڑا بہترین اور پیارا اور انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی جو ہے نا یہ جواب سننا پسند کریں گے، اور ایسا ہی سوال کیا گیا ہے کہ اب آخر میں یہ سوال کیا گیا نا کہ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب میں قرب الہی حاصل کر سکوں۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنا قرب نواز دے۔ اب جواب سنیے گا کہ قرب الہی کے حوالے سے آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتی ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، ان قریب اس کی برکت سے تم قبر میں خوشحال ہو جاؤ گی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے، خوب ورد و وظائف پڑھتے رہیے، اور سب سے بڑا اور پیارا اور بہترین جو ذکر ہے رب کریم کا وہ تو نماز ہے، اور نماز کی پابندی ضرور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی یقیناً بڑی برکتیں جو ہے نا دنیا و آخرت میں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اپنے رب کا خوب ذکر کرتے رہیں گے اور ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا معمول ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ستو دیکھے جنہیں آپ پھانک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کر لینے کے درمیان 70 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 70 مرتبہ زیادہ اللہ پاک کی پاکی بیان کر لیتا ہوں۔ لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی بلکہ ستو ایسے ہی جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کا جو ہے نا وہ موقع زیادہ ملے، کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پکانے میں بھی وقت لگے گا۔ تو آپ فرماتے کہ میں پھانک اس لیے رہا ہوں ستو کو کہ اللہ پاک کا میں زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ زبان
کو اگر لگام لگانا ہو نا، اس کو خاموش اگر رکھنا ہو فضول باتوں سے یا رب کی نافرمانی والی باتوں سے، تو ہاتھ میں نا تسبیح رکھا کریں، یا پھر چلیں ڈیجیٹل دور ہے تو تسبیح کے بجائے جو کاؤنٹر آتا ہے نا، کاؤنٹر کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا پھر اگر آپ کے پاس دانے والی تسبیح ہو تو ہر وقت جو ہے نا اپنے قریب میں یا اپنے پاس اگر آپ دانے والی تسبیح جو ہے نا ہاتھ میں رکھیں گے، اپنی جیب میں رکھیں گے، یہ وہ چیز ہے نا، یہ وہ ہتھیار ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ آپ کو آپ کی زبان نافرمانی میں مبتلا ہو اس سے یہ بچاتا ہے، رب کی نافرمانی والی چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو ضرور اپنے ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر رکھیے، اللہ پاک کا ذکر خیر کرتے رہیے۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ آئیے آخری ایک رحمت بھری پیاری حکایت حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے متعلق شامل سلسلہ کر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے حق میں دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہی تھی تمہارے تحائف یعنی تمہاری دعائیں اور ایصال ثواب نور کے طباقوں میں ہمارے پاس آتے ہیں جو نور کے رومالوں سے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہ جو بات ہم نے سنی نا، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس بات کی جو ہے نا تصدیق فرمائی کہ بندہ جب اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نورانی طباق میں جو ہے نا وہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نورانی جو ہے نا وہ رومال کپڑے ڈھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے بڑوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، والدین اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے کوشش کریں کہ روزانہ خوب خوب ایصال ثواب کریں۔ ایک مرتبہ یاد پڑتا ہے مجھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں جو ہے نا اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی ایصال ثواب کا موقع ہوتا ہے نا تو ہم یہ کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے کہ ہم مٹھائی لے کر آتے ہیں یا کوئی اور اچھی سی ڈش بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نا ایک اہتمام کے ساتھ پھر وہ قرآن خوانی اور دیگر ذکر و اذکار درود پاک وغیرہ پڑھ کر ہم یہ ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا پیارا اور آسان سا عمل بتایا کہ جنرلی اگر دیکھا جائے تو 3 وقت نا ہمارے عموماً گھروں میں کھانا ہوتا ہے، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب ناشتے میں بیٹھو نا دسترخوان پر، تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لو، جو کھانا دسترخوان پر رکھا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ یا اللہ عز و جل اس رزق کو جو ابھی کھایا جائے گا، ابھی جو تیرا ذکر کیا گیا یا قرآن کریم کی تلاوت کی گئی یا بسم اللہ شریف ہی پڑھی گئی ہے یا درود پاک ہی پڑھا گیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور پھر اپنی شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اور یہ سارا ثواب ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو عطا فرما دے، فلاں بزرگ کو عطا فرما دے۔ تو ہر وقت جو ہے نا روزانہ ہمارے گھر کے اندر دسترخوان پر بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہو سکتا ہے، اور یوں ایصال ثواب بھی اگر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تو یقیناً اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوا چلوں، اور آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک ہو سکتا ہے بڑی یونیک بات بھی ہو، یا پہلے آپ نے سن رکھی ہو تو آپ کے لیے جو ہے نا ایک ریمائنڈر ہو جائے گا یہ، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ بندہ جب کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بندہ جب مثال کے طور پر 1 مرتبہ اس نے سورہ اخلاص پڑھی، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر وہ 1000 مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ پاک پڑھنے والے کو اب صرف 1 سورہ اخلاص کا نہیں بلکہ 1000 مرتبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، دیگر ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں یا جو بھی اعمال خیر کریں، تو کوشش کریں کہ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کریں، انشاءاللہ ان کو بھی اس کا ثواب اللہ پاک اپنی شایان شان عطا فرمائے گا، اور کئی گنا ملٹی پلائی ہو کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے نا یہ ثواب عطا فرمائے گا۔
اور اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اس کی مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی ایک پیاری کتاب ہے امیر اہل سنت کی نماز کے احکام، اس کا ایک چیپٹر ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یا اس کے علاوہ الگ سے اگر آپ یہ بکلیٹ چاہتے ہیں تب بھی مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے ایک مختصر سے رسالے کی صورت میں، اور اس رسالے کا نام ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ مزید اگر آپ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں پریکٹیکلی سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہونے والے ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، بالخصوص مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور مدنی کورسز دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ کے تحت جو کورسز کروائے جاتے ہیں ان کورسز میں پارٹیسپیٹ کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹیکلی آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کریم حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے انہیں چادر و چار دیواری میں رہنا نصیب فرمائے، عزت کی اللہ کریم حفاظت فرمائے، اور خوب خوب انہیں بھی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔